السلام علیکم ناظرین، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا ایک اور شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان سعید آصف اقبال حاضر خدمت. ناظرین، ہمیں امید واثق ہے کہ آپ بصحت و سلامت ہوں گے. اللہ آپ کو تندرستی کے ساتھ صحت عطا فرمائے. ناظرین، آج کا شمارہ کچھ معنوں میں بڑا خاص ہونے والا ہے. ہم آج ڈسکس کریں گے جو کووڈ کی دوسری ویو، جس کو کووڈ سیکنڈ ویو کہا جاتا ہے. ہم اس میں ابھی قدم رکھ ہی رہے ہیں. کیسز میں ہر روز آئے روز بڑا اضافہ ہو رہا ہے، بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، فیٹلٹیز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور یوں سمجھے کہ ایک سراسیمگی کا ماحول چار سو پیدا ہو رہا ہے. اور عالمی سطح سے لے کے مقامی سطح تک ہر سو صرف یہی فکر ہے کہ کہیں کووڈ کے ہم شکار نہ بنے، اور کون سے تدابیر ہے، احتیاطی تدابیر ہے جو انتظامیہ اور متعلقہ محکمہ جات کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہم تک پہنچتی ہے. ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم ان تدابیر اور ان احتیاطوں پہ من و ان عمل کریں تاکہ ہم اس مہلک بیماری سے محفوظ رہ سکیں اور اوروں کو بھی یہ ترغیب دے سکیں. بہرحال آج کے شمارے میں ہم جو کووڈ-19 کی دوسری لہر ہے اس کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا سینیریو ہے اس کو لے کے ہم آج بات کریں گے. اور ساتھ ہی میں ہم بات کریں گے کہ جو انوکولیشن ڈرائیو دنیا کی سب سے بڑی ہمارے ملک میں شروع ہو چکی ہے، ہم کس مرحلے میں پہنچے ہیں اور آگے کون سے مراحل ہمیں طے کرنے ہیں. ان سارے امورات پہ آج سیر حاصل بحث ہوگی. اور میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے آج کے ہمارے معزز مہمان. میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نوید نذیر شاہ. آپ پروفیسر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ چیسٹ میڈیسن، سی ڈی ہاسپٹل سری نگر میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور ان کی بائیں جانب تشریف فرما ہے ڈاکٹر سعید غزالہ نازکی صاحبہ. آپ کمیونٹی میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں اور فی الوقت سری نگر کے ایئرپورٹ پہ نوڈل آفیسر ہے فار سیمپلنگ. آپ دونوں مہمانوں کا تہ دل سے خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں. تو شاہ صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وی آر آلریڈی ان دا سیکنڈ ویو آف کووڈ-19. کہاں تک یہ ٹرو ہے؟ دیکھیے، یہ تو صحیح بات ہے. اگر ہم فیبروری کی بات کریں جی تو ہمارے ایوریج نمبر آف کیسز جو قریب پر ڈے ڈیٹیکٹ ہو رہے تھے وہ اراؤنڈ 50 تک پہنچ گیا تھا. جی جی. لیکن فیبروری کے لاسٹ ویک سے ہی آپ دیکھیے ہمارا جو نمبر آف پیشنٹس جو ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتے گئے. جی جی. 50 سے 100، 100 سے 200، اور پھر پچھلے ایک ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے شارپ اسپائک اینڈ دیر از سارٹ آف این ایکسپونینشیل رائز. 300 سے 400، 400 سے، اور پچھلے 4-5 دنوں کی بات کریں تو 900 سے زائد ہمارے کیسز ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں پر ڈے. تو اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو ہمارا میکسیمم گیا تھا 1200 تک پر ڈے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو ہم اسی کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم پریکٹیکلی بھی دیکھیں لوگ اس ٹائم ٹیسٹنگ کے لیے آ رہے ہیں تو ہماری جو پازیٹیوٹی ریٹ بھی ہے وہ بھی کافی بڑھ چکی ہے پچھلے قریب 1-2 ہفتے میں. جی جی، اس پہ ہم بات کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ وی آر آلریڈی ان دا سیکنڈ ویو آف کووڈ-19. سو ڈو وی ہیو اے ریزن ٹو وری؟ آف کورس وی ہیو اے ریزن ٹو وری. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کمیونٹی کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. سیکنڈ پیک جو ہمارا ہے، جیسے ابھی سر نے بتایا، یہ مور ڈینجرس بھی ہے جی جی ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ ویو. پہلے میں اتنے کیسز نہیں تھے جتنے اب نکل رہے ہیں کیسز. تو دس از اے ریزن ٹو وری ڈیفینیٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ وی ہیو اے ریزن ٹو وری، اور یہ زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. بیچ میں یہ بھی سننے کو ملا تھا کہ دا وائرس ہیز انڈر گون اے میوٹیشن. تو یہ کیا سچ ہے؟ ان کیس اٹ از ٹرو، سو کتنا سنگین صورتحال آگے چل کے ہمیں درپیش ہو سکتی؟ دیکھیے، میوٹیشن جو ہے اٹ ہیز ٹو بی سائنٹیفکلی پروون. اگر ہم ویسے بات کریں تو جو بھی ہمارے ابھی تک یہاں سے کشمیر سے سیمپلز گئے ہیں فار جینومک سیکوینسنگ، ابھی تک جو ہمارے ہاسپٹل سے گئے ہیں سیمپلز، ابھی تک ہمیں جن کی رپورٹس میسر ہوئی ہیں ان میں سے ابھی تک کوئی پازیٹیو نہیں پایا گیا ہے فار اینی کائنڈ آف میوٹیشن. لیکن بیچ میں ذرائع ابلاغ پہ میڈیا میں خبر آئی تھی کہ جموں میں 7 ایسے کیسز پائے گئے ہیں. میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں. اچھا. میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں. یہاں سے ابھی تک ابھی بہت ٹیسٹ ہمارے پینڈنگ ہے، وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں ان کی رپورٹس. تو لیکن یہ تو ہو گیا کہ جو سائنٹیفک بیسس جب تک ہمارے پاس پروف نہ ہو. لیکن پریکٹیکلی ہم اگر دیکھیں تو وی آر سیئنگ اے ڈیفینیٹ چینج ان دا بہیویئر آف دا وائرس. جو ہم پچھلی بار اگر ہم دیکھتے ہیں، پچھلی سال کی بات کریں جب ہمارا پیک تھا، ہمارا ہسپتال اس ٹائم بھی ڈیزگنیٹڈ کووڈ سینٹر تھا. ہمارا ہاسپٹل ایک ٹائم ایسا آیا تھا جب فل بھی ہوا تھا. لیکن اس ٹائم
ہاسپٹل آئسولیشن کی پالیسی تھی، اس ٹائم ہوم آئسولیشن کی پالیسی ہے. اس ٹائم جو ہے ہاسپٹلز میں وہی پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں جن کو ماڈریٹ ٹو سیویئر سمٹمز ہوتے ہیں، جن کو انجیکٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، وہی پیشنٹ ایڈمٹ. اور اس ٹائم الارمنگ سچویشن دو طریقے سے یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو ایج جو تھا، جو اس میں ملوث ہو رہے تھے ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈیزیز میں، جو نمونیا کر کے آ رہے تھے، وہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کوموربیڈیٹی والے آ رہے تھے اور 50 سال سے زائد عمر کے مریض آ رہے تھے. لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایون جو 20s میں ہیں، 30s میں ہیں، 40s میں ہیں، وہ پیشنٹ بھی ہمارے یہاں ایڈمیٹڈ ہیں. انفیکشن نہیں، میں نمونیا کی بات کر رہا ہوں، میں ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈیزیز کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارا ہاسپٹل آلموسٹ اس ٹائم فل ہے ایسے ہی پیشنٹ سے جو ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈیزیز میں مبتلا ہے اور جن کو آکسیجن یا انجیکٹیبلز کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وائرس کے بیہیویئر میں ڈیفینیٹلی چینج آیا ہے، کیونکہ ایج بار بھی ہم. کیا یہ پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے ٹورڈز دا چینجنگ آف دیئر جینوم یا جینیٹک میک اپ چینج؟ دیکھیے وہ تو مطلب جب ہمارے پاس جینومک ٹیسٹنگ کی رپورٹس آئیں گی تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ میوٹیشن. لیکن وائرس کے بیہیویئر میں چینج ہے. لیکن اب اگر یہ تو تھیوریٹیکل چیز ہو گئی کہ کل ہمارے پاس رپورٹ آ گئی تو میوٹیشن ہو گئی ہے، تو اٹ ڈز ناٹ میٹر. پریکاشنری میجرز ہمارے وہی ہیں، ٹریٹمنٹ وہی ہے، جو جس چیز سے ہم اس کے اگینسٹ بچ سکتے ہیں وہ تدابیر سیم ہے. سو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ہمارے پاس میوٹیشن آیا ہے. بہرحال اس پہ بات کریں گے کیونکہ یہ وسیع موضوع ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں یہ جاننے کے خواہش مند ہے کہ ہمارا اس وقت کرنٹ جو وائرس کا بیہیویئر ہے وہ کس حد تک اور کتنی ڈگریز میں چینج ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، چونکہ آپ سپروائز کرتی ہے سیمپلنگ، آپ نوڈل آفیسر ہے ایئرپورٹ میں، تو آئے دن آپ کا تو روز کا کام ہے سیمپلنگ لینا. تو پہلا سوال جو میں مختصراً آپ سے جواب چاہوں گا کہ کتنا شارپ انکریز ہے ان دا گراف ایئرپورٹ کی بات کریں؟ ایئرپورٹ میں جب ہم نے سٹارٹنگ میں وہاں پہ سیمپلنگ کی تو کافی انکریز تھا. اس ٹائم لوگ آ رہے تھے ود کووڈ پازیٹیو، ٹریولرس ہمارے پاس آتے تھے. پھر ایک دم سے ڈکلائن ہو گیا. تو دسمبر، جنوری، فیب میں تو کافی ڈکلائن ہو گیا. اس کے بعد ایک دم سے پھر اسپائک ہو رہا ہے. ہمارے جو ٹریولرس ہیں پازیٹیو آ رہے ہیں. اچھا، اس وقت آپ، میں ویکسینیشن کی بات کروں، انوکولیشن کی بات کروں، تو آپ کے علم دانست میں ہے کہ ہم کس مرحلے میں ابھی پہنچے ہیں ویکسینیشن کے؟ کیونکہ اس کے کچھ مراحل تھے، کتنے طے کیے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں؟ ٹرو. پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ اب ہمیں ویکسینیشن کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے. ویکسینیشن ہمیں کرانا چاہیے. مجھے لگتا ہے ناؤ دس ہیز بیکم اے یونیورسل ٹروتھ دیٹ وی ہیو ٹو گو فار دا ویکسینیشن. انوکولیشن کرنا چاہیے. دیکھیے ویکسینیشن ہمیں کرانا چاہیے. پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. میں ہم سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں ویکسینیشن کرانا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے باہر آئیں. ہمیں اس چیز سے باہر آنا ہے تو ہم کیسے آئیں گے باہر؟ جب تک ہم اپنے اوپر ویکسینیشن نہیں کریں گے، ٹریٹمنٹ ہمارے پاس نہیں آئے گا. ٹریٹمنٹ ابھی ہمارے پاس نہیں آیا. ہمارے پاس شکر ہے خدا کا کہ ویکسینیشن ہے. ویکسینیشن ہم سب کو کرنا اٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ. جب تک ہم ویکسینیشن نہیں کریں گے ہم پینڈیمک سے باہر نہیں آئیں گے. اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم سب لوگ ویکسینیشن کریں. ویکسین سیف ہے. ہمارے پاس صرف کووڈ-19 کا ہی ویکسین نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تو ویکسین کراتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ویکسین کراتے ہیں. سب سے بولتے ہیں کہ آپ ویکسین کروائیں. جب ہم چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں ویکسین، جو باقی ڈیزیز ہمارے جیسے پولیو آتا ہے، ہیپیٹائٹس آتا ہے یا انفلوئنزا وغیرہ جو بھی آتے ہیں، ان کے لیے ہم بچوں کو تو ویکسین کراتے ہیں. اسی طرح اس دفعہ ہمیں اس کا بھی ویکسین کرانا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو کووڈ-19 سے بچا سکیں. اگر ہم ویکسین نہیں کریں گے، ہم یہ لے کر چلیں کہ ویکسین سیف نہیں ہے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ٹریٹمنٹ لاتے ہیں یا ویکسین لاتے ہیں، ہر ایک چیز کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے، اپنے نقصان ہوتے ہیں. تو میڈیکل سائنسز یہ دیکھتا ہے کہ کس چیز کا کتنا زیادہ فائدہ ہے. جس چیز کا زیادہ فائدہ ہوگا نقصان کم ہوگا. دیکھیے نقصان ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ نقصان نہیں ہے. نقصان بالکل ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہمارے پاس فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. اگر ہمارے پاس فائدہ زیادہ ہے تو وہ چیز ہمیں اپنانی ہے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نقصان کی شدت کی انٹینسٹی آف دا لاس کتنا ہے. ٹرو.
اس کا کتنا ہے, اور یہ دیکھنا کہ اگر ہم یہ ویکسین نہیں کراتے ہیں, فائدہ ہم یہ نہیں لیتے ہیں, تو اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوگا, ہمیں اور باقی کمیونٹی کو کتنا نقصان ہوگا. لوگ یہ بولتے ہیں ویکسین نہیں کراؤ, اس سے متس ہوتی ہیں کہ یہ پرابلم آتی ہے. متس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ, وہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے, اور مجھے آج میں تیاری کے ساتھ ہی آیا ہوں اس چیز کو لے کے کہ وی ہیو ٹو کاؤنٹ, ایک ایک کر کے متس کو ہم بسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال سب سے پہلے میں ابتدا شاہ صاحب آپ سے کروں گا. ایک بہت ہی کہیں آپ کی وائڈ اسپریڈ متھ ہے, اور خاص کر پڑھے لکھے لوگوں میں پایا جاتا ہے ویکسینیشن انوکولیشن کو لے کے, کہ جو یہ ہے کہ ہیسٹ میں ویکسین بنایا گیا, جو ایک نارمیٹو اپروچ ہے ویکسین بنانے کا, اٹ ٹیکس ایئرس ٹو بی بفور اٹ از اپروڈ, لیکن یہ ویکسین ہیسٹ میں بنایا گیا ہے, اس میں ٹائم لائن بہت کم ہے, اس وجہ سے اٹس ناٹ ڈیپینڈیبل, اٹس ناٹ ٹرسٹ وردی. کہ آپ کس طرح سے اس متھ کو بسٹ کریں گے؟ دیکھیں, نارملی جو ٹرائلز ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ جو کوئی روٹین ویکسین ہمارے پاس بنتا ہے اس کی ڈیفینیٹ ٹرائلز چلتی ہیں, اینڈ آفٹر اراؤنڈ 3 to 5 years ایک ویکسین کی ایفیکیسی کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے. مگر چونکہ یہ ہماری ایک ایمرجنسی سچویشن ہے, ایک پینڈیمک ہے, ہمارے پاس کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے, حالانکہ جو ہمارے پاس جو ویکسینز اس ٹائم اویلیبل ہے وہ یہاں پہ ہو یا بیرونی ممالک میں ہو, ڈیفینیٹلی اس میں فیز 3 ٹرائلز ہوئی ہیں, تب تک کوئی ویکسین مارکیٹ میں یا کمیونٹی میں نہیں لایا گیا ہے انپریسیڈنٹڈ طریقے سے. بالکل, اور اس کا بالکل سیفٹی ایسرٹین کی گئی ہے. ویسا نہیں ہے کہ ایسے کوئی مینوفیکچرر لا کے مارکیٹ میں رکھ دیا کہ آپ ویکسین کرا لو. اسی لیکن جتنی لیول کی نارمل ویکسین میں ٹرائلز ہوتی ہیں 3 to 5 سال تک, جس سے فل ایسرٹین ہم کر سکتے ہیں کہ سیفٹی کتنی ہے, اتنی نہیں ہوئی ہے اس کی. لیکن ابھی تک آپ پریکٹیکلی ابھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ابھی قریب اگر ہم اپنی یوٹی کی بات کریں 12 لاکھ لوگ ابھی تک ویکسینیٹ ہوئے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے میں ایسا کوئی ایڈورس افیکٹ پایا گیا ہو یا کسی کی اس پیمانے نارمل جو لوکل سائٹ پہ پین ہونا, فیور ہونا, باڈی ایکس ہونا, یہ تو نارمل ہر کسی ویکسین, آپ بچوں میں بھی ویکسین کرائیں یا فلو ویکسین کرائیں, نمونیا کا ویکسین کرا لیں, اس میں بھی یہ سائڈ افیکٹس جو ہے یہ اینڈ دیز آر ٹالریبل سائڈ افیکٹس, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جان لیوا چیز. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ, آپ چونکہ کمیونٹی میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں اور آپ کو دوائیوں کے بیہیویئر اور دوائیوں کی ان کی ریئیکشنز, ان کی ایکشنز کا بھرپور علم ہے, تو ایک متھ ہے, بیکاز ہماری وادی میں کچھ اوبیسٹی کے کیسز بہت پائے جاتے ہیں, کو ماربڈ کنڈیشنز بہت پیمانے پہ ہیں, ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, اور بہت سارے ایسے مریض ہیں جو بلڈ تھنرز پہ ہوتے ہیں. تو حال ہی میں خبر آئی کہ ویکسین لگاتے ہی, جیبی لگاتے ہی, شاٹ لگاتے ہی کلاٹس بننے شروع ہو گئے. تو اس سے ایک طرح کا ایک پرابلم پیدا ہو گیا ہے. جو تھنرز پہ پیشنٹس ہیں ان میں ایک تشویش لاحق ہوگی, کہیں ہمیں کلاٹس بن گئے تو اٹ ول بی اے پرابلم. آپ ان کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ آصف صاحب, یہ صرف وہی نہیں ہے کہ جن کو جو تھنرس پہ ہیں یا جن کے کلاٹس بنتے ہیں ان کو ہمیں ویکسین دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, اور بھی ایسی کنڈیشنز ہیں جہاں ہمیں ویکسینز نہیں دینے چاہیے. اس کا کانٹرا انڈیکیشنز ہوتے ہیں اور انڈیکیشنز ہوتے ہیں. ہمیں انڈیکیشن تو آج کل کا سب سے بڑا یہ ہے کہ پینڈیمک ہے, اس میں دینا ہے. کانٹرا انڈیکیشنز ہر ایک ہے, صرف وہی نہیں ہے کہ ان کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے. وہ تو جو ڈاکٹر ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ ان کو کیا کنڈیشن ہے, کیا ماربیڈیٹی ہے, اور وہ کس میڈیسن پہ ہے, کیا انہیں ہمیں ویکسین دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. ابھی تک جو سٹڈیز ہیں, کیونکہ یہ نوول ہے, نیا ہے, نئی ڈیزیز ہے, نیا ویکسین ہے, ابھی تک جو سٹڈیز آئی ہیں وہ یہی بولتا ہے کہ کانٹرانڈیکیشن اس میں ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کسی کو الرجی ہے کسی چیز کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان میں ہمیں یہ ویکسینیشن نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اس میں الرجی ہو سکتی ہے. دیٹ از ویری ریئر. یہ صرف اسی ویکسین کے ساتھ نہیں, یہ بہت ساری دواؤں کے ساتھ ہے, بہت سارے ویکسینیشن کے ساتھ ہے. ہر ایک کی اپنی انڈیکیشن اور کانٹرا انڈیکیشن آتی ہیں. جس کو بھی ویکسین اگر یہ پرابلم ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان کو بولے کیا ہمیں یہ ویکسین لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے. باقی یہ ساری متس ہیں کہ وہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, ویکسین نہیں, یہ ویکسین نہ لگانے کے بہانے ہیں, اور ہمیں ان بہانوں سے باہر آنا ہے. جی انشاءاللہ, اور ہم کوشش کریں گے کہ ایسے پروگراموں کا انعقاد ہو جہاں پہ ہم ماہرین کو ناظرین کے روبرو کریں, اور ناظرین کے ذہنوں میں, ان کے دل و دماغ میں جو بھی خدشات ہوں ان کو اپنے ماہرین کے سامنے رکھیں, اور ماہرین ان کا جواب دیں, اور پھر ناظرین تک ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ماہرین کے مشورے پہ منوان عمل کریں. ڈاکٹر شاہ صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں میں, چونکہ اب بیکاز ایسے بھی شوشے پھیلائے جا رہے ہیں کہ ناؤ اندر لاک ڈاؤن از آن دا کارڈز, کیونکہ جس طرح سے اسپائک رائز ہو رہا ہے, گراف بڑھ رہا ہے,
تو پہلے تو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ انتظامی سطح پہ کیا ہم تیار ہیں سیکنڈ ویو کے لیے، اگر اس سے بھی شارپ انکلینیشن ہوا، اور دوسری کون کون سے تدابیر آپ سجیسٹ کریں گے فی الوقت لوگوں کو، تاکہ ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو اور اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو دور رکھ سکیں؟ دیکھیے پریکاشنری میجرز تو آپ کو پتہ ہی ہیں، مطلب وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ناظرین تو کو بھی اتنے عام ہو گئے کہ اب بالکل وہ زبان سوشل گیدرنگس اوائڈ کرنا، فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرنا، یوز آف ماسک، یوز آف سینیٹائزر، دیز آر دا بیسک پریکاشنری میجرز وچ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. یہ تو پتہ ہی ہے. اب آپ آ رہے ہیں کہ مطلب ہاسپٹلس کی تیاری. دیکھیے لاک ڈاؤن جو پہلا ہوا، لاک ڈاؤن کوئی سولوشن نہیں ہوتا ہے کسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے. اٹ واز جسٹ ٹو ریڈیوس دا ٹرانسمیشن. جب سب لوگ اندر بیٹھیں گے تو ٹرانسمٹ ہونا کم ہو جائے گا. اور سیکنڈ بالکل، اور سیکنڈ چیز تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا اس ٹائم میں کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر لینے ہیں. اینڈ تھرڈ واز ٹو بلڈ اپ دا انفراسٹرکچر. جو ہاسپٹلس میں اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو اس میں انفراسٹرکچر بلڈ اپ کرنے کی ضرورت تھی. اور جو پچھلے ٹائم پہ ہوا، ہر کوئی ہاسپٹل آپ دیکھیے، ایون ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ٹیریسٹری لیول پہ یا ایون پرائمری لیول پہ، وہاں پہ ہر کوئی ہاسپٹل کیا انفراسٹرکچر بلڈ اپ کیا گیا، آکسیجن کی اویلیبلٹی انشور کی گئی، وینٹیلیٹرز لائے گئے، اور وہ تو ان پلیس ہے ہی. تو کووڈ ہاسپٹلز بھی ڈیزگنیٹ ہوئے، حالانکہ کچھ نوٹیفائی ہوئے تھے تو ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے. اب واپس ان کو ری نوٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیزگنیٹڈ کووڈ ہاسپٹلز ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ خود جب تک وہ احساس نہ ہو تب تک کوئی نہیں. دیکھیے آپ کچھ دنوں تک آپ مارکیٹ میں جائیے، پیپل ہیڈ بیکم سو کمپلیسنٹ کہ کوئی ماسک نہیں پہن رہا تھا. مطلب ماسک از دا بیسک پروٹیکٹیو تھنگ وچ ول ہیلپ اس ٹو پریونٹ دا سینیٹائزرز کا یوز. سینیٹائزر تو چلیے، سینیٹائزر تو ہینڈ واش اویلیبلٹی نہیں ہوگی، لیکن ماسک اگر ایک دن میں ایک آدمی کنٹینیوسلی پہنے، آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں پھر کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ریئیکٹ کریں گے؟ آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے کیا گورنمنٹ تیار ہے یا ہم لوگ تیار ہیں انتظامی سطح پہ؟ انتظامیہ تیار ہے. میں یہ پوچھوں گی کیا لوگ تیار ہیں سیکنڈ ویو کے لیے؟ دیٹس اے ویلڈ کوشچن ہے نا. ہم تو تیار ہیں، کیا آپ لوگ تیار ہو؟ جتنا ہم کو تیار ہونا ہے کیا اس سے زیادہ آپ کو تیار نہیں ہونا ہے؟ جی جی. کیا ہسٹری یہ نہیں بولتی ہے کہ جب بھی پینڈیمکس تو آتے رہے ہیں، یہ دس از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم لائک دس از، پینڈیمکس آتے رہے ہیں، فرسٹ ویو سیکنڈ ویو آتی رہی ہے. آج کل سب لوگ نیٹ پہ ہوتے ہیں، ہم لوگ اسٹڈی کیوں نہیں کریں اس کو دیکھ کے؟ ہم تو تیار ہیں، کیا باقی لوگ تیار ہیں؟ کیا انہیں تیار نہیں رہنا ہے؟ وہ گوگل سرچ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں دیکھتے کہ جیسے فرسٹ ویو جب بھی پینڈیمکس آئے ہیں، پہلی آیا ہے دوبارہ آیا ہے، کتنے سارے ڈیزاسٹرز مچے ہیں. اسپینش فلو آیا، باقی چیزیں جو بھی آئی ہیں ہمارے، کتنا ڈیزاسٹر مچا. کیا لوگوں کو تیار نہیں ہونا ان سب چیزوں کے لیے؟ ہم انتظامیہ کی بات کرتے ہیں، ہماری بھی تو ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کے لیے تیار رہیں. کیسے تیار رہیں گے؟ ہم بار بار جو ہم لوگ اویئر کر رہے ہیں کہ بھائی ماسک پہنو، سوشل ڈسٹینسنگ رکھو، کراؤڈنگ مت کرو، لوگوں اس بھیڑ بھاڑ میں مت جاؤ، فنکشنز وغیرہ مت کرو. کیا ہم لوگ وہ چیزیں کرتے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمیں وہ تو کرنا ہے نا. دیکھیے ایز فار ایز دس کووڈ-19 وائرس، آپ نے ابھی یہ پوچھا تھا کیا میوٹیشن اس میں ہے. ایز فار ایز کووڈ-19 وائرس از کنسرن، اس کے وہی سائنس، یہ وہی ہے جیسے زکام، کھانسی، بخار ہے، یہ وہی تو وائرس ہے. اس وائرس میں پہلے میوٹیشن آیا ہے. اچھا. آج کل بھی جو اسٹڈیز ہیں وہ یہی بول رہی ہیں کہ میوٹیشن اس وائرس میں بھی ہے. اس میں یہ سوچ کے ہمیں چلنا کہ میوٹیشن ہے اور ہمیں اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچانا. ابھی سر بول رہے ہیں کہ ہاسپٹلس بھرے ہوئے ہیں، کیا ایکولی ہماری جو ہم لوگ ہیں، جو پاپولیشن ہے، کیا ہماری ریسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے کہ ہم لوگ ہاسپٹلس کو ان سب چیزوں سے بچائیں، اوور کراؤڈنگ سے بچائیں؟ ڈاکٹرز بھی کتنا کریں گے، پیرامیڈکس بھی کتنا کریں گے. انتظام ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. খুশিতে ভরা আজ এই দুনিয়া, চারিদিকে ছেয়ে আছি শুধুই আমরা, এমনই কুল আমাদের কাহিনী, যৌবন কাটেছিল প্রতিদিনই, মন যা চায় ব্যাস আমরা তাই মানি. Amul Cool, chill your dill. Amul Cool, chill your dill. Amul Cool.
बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कामयाबी कितना करेगी, करना तो सब लेकिन आम लोगों को ही करना है ना। मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू रीइंफोर्स योर आर्गुमेंट। अगर आप बटमालू से लेके दलगेट तक का सफर बाय द वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करें तो इट्स ऑल ओवर क्राउडेड, ओवरलोडेड, तो वहां पे इंतजामिया मुझे लगता है कि थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। अगर इन चीजों पे, या गार्डन्स में सोशल गैदरिंग हो रही है, बस स्टॉप्स पे सोशल गैदरिंग हो रही है, इवन रेस्टोरेंट्स में आप सोशल डिस्टेंस, क्योंकि बचश में खुद में इन चीजों का मुशाहिदा कर चुका हूं, तो आपका आर्गुमेंट बिल्कुल मैं इसको रेनफोर्स करूंगा कि जहां पर इंतजामिया सतह पे हम इंतजामिया से या हुकूमत से या अफसरान से इस चीज की तवक्का रखते हैं कि वो हमें इस बीमारी से निजात दिलाए, वहीं पर हमारी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, एक्सपोनेंशियली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बढ़ जाती है। बहरहाल एक और बहुत ही मैं ये कहूंगा कि बेबुनियाद एक मिथ है जिसको मैंने देखा है, मेरा अपना जाती तजुर्बा भी है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस एपिसोड, तो सबसे जो प्रोमिनेंट जो हेजिटेंसी फैक्टर आता है लोगों में टुवर्ड्स वैक्सीनेशन वो ये है कि वैक्सीन लगाते ही जी इट विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर फर्टिलिटी। वो एक बड़ा एक इशू। हाउ विल यू एड्रेस डॉक्टर शाह? देखिए, फर्टिलिटी पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा बैकवर्ड जाऊंगा। जब ये ऑक्सफोर्ड की ट्रायल जो हुई थी यूके में, तो उसमें यही एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, इसकी ट्रायल हुई थी यूके में। तो यूके में जिन भी यंग फीमेल्स को ये वैक्सीन लगा था, तो दे वर एडवाइज दैट यू अवॉइड प्रेगनेंसी, मतलब पोस्ट वैक्सीनेशन। ये ट्रायल्स की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जब ड्राइव शुरू हुई थी उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो दे वर टोल्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, और उसमें हमने देखा maybe they might not have taken precautions, they became even pregnant after that. Oh my God. तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें जो है, जो प्रैक्टिकल, ये तो प्रैक्टिकल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म वो नहीं देखा गया। इवन दोज हु took the vaccine who were told to avoid pregnancy, still they got pregnant. ऐसी मतलब अभी तो इतना जल्दी कोई इन्फर भी नहीं कर सकता। अभी तो वैक्सीन को कितने 5 या 6 महीने हुए हैं टोटल। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 5 से 6 महीने में nobody can ascertain कि इसमें लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इट्स टाइम इज ओनली गोइंग टू टेल कि फ्यूचर में इस वैक्सीन के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या है। आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगा, कम्युनिटी मेडिसिन में आप महारत रखती हैं, तो कम्युनिटी लेवल पे आपको नहीं लगता है दिस इज द राइट टाइम कि हम जो है पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स को सामने लाएं, हुकूमती सतह पे, इंतजामी सतह पे, जैसे हमारे मसाजिद के इमाम हैं, जैसे हमारे मौलवी आलिम हजरात है, या ऐसे अशखास हैं जिनकी एक पब्लिक पजीराई है, लोग उनकी बात समझते हैं, उनको ट्रेन किया जाए, उनको पहले ब्रीफ किया जाए कि व्हाट दिस ड्राइव इज ऑल अबाउट, ताकि ये शूशे जो शोबदाबाजी है इनका बाजार खत्म हो और लोगों तक एक हकीकी जो पस मंजर में है, एक हकीकी बैकग्राउंड में बात पहुंचे। आपको नहीं लगता ये सही टाइम है? बिल्कुल सही टाइम है। इंतजामिया को लाना चाहिए और उनको भी तो सामने आना चाहिए। ये तो किनके पास जाएं? इंतजामिया के पास जाएं, लोगों के पास जाएं, बोलें। ऐसा नहीं है 1 साल से पैंडेमिक हम फेस कर रहे हैं, 1 साल से उनको ट्रेन किया गया। जो हम लोग देख रहे हैं सबको ट्रेन किया गया है, मस्जिद के इमाम्स हैं उनको ट्रेन किया गया है, हमारे जो हेल्थ केयर जो बेसिक ग्रास रूट वर्कर्स हैं आशा, उनको ट्रेन किया गया, जो भी पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स है सबको ट्रेन किया गया, सबको बोला गया, उनको सामने लाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल है, ये सब चीजें हो रही हैं। जी डॉक्टर साहब आप रिएक्ट करें। नहीं, देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात की और इस पे काम हुआ है। जब प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की बात हुई थी, तो मैं पर्सनली बहुत जगह ऐसी रिलीजियस प्लेसेस पे गया हूँ, नॉट ओनली मस्जिद्स एंड बाकी चीजों, बाज़ाब्ता हमने प्रोग्राम्स कंडक्ट किए इन गुरुद्वाराज, इन जो मसाजिद में हम वहां पे प्रोग्राम मुनक्कद किए और इन लोगों को अवेयर किया। इवन वैक्सीनेशन की बात अगर करें, वैक्सीनेशन भी उलेमाओं ने अपनी तरफ से भी इसको गो थ्रू दिया है कि ये सेफ है, आप आइए और वैक्सीनेट कराइए। लेकिन जो मिथ्स की अगर हम बात करें, देखिए लोगों में मेरे ख्याल में आप शायद भूल गए एक चीज इसमें जाहिर करना कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई वैक्सीनेट हो गया और वैक्सीन के बाद भी वो इस इन्फेक्शन में मुब्तला हो गया, ये तो क्यों वैक्सीनेट कराए? ये भी मतलब लोग हमसे आगे मिथ है। देखिए मैं आपको बताऊं,
یہ میں ایک چیز بتاؤں, کوئی بھی ویکسین جب شروع ہم ڈوز لگاتے ہیں تو امیڈیٹلی کوئی پروٹیکشن نہیں ملتی ہے. اس میں اٹ ٹیکس اراؤنڈ 3 weeks منیمم جب تک وہ اینٹی باڈیز اندر بنتی ہے اور باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہمیں بوسٹر ڈوز بھی دینا ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ویکسین کی ایفیکیسی جو ہے اسٹل کمپنیز کلیم کرتی ہیں, اٹ از جو ہمارے پاس ویکسین ہے اٹ از اراؤنڈ 60 to 70%. تو اس کے بعد بھی ایسا کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے کہ آپ فلی پروٹیکٹڈ ہیں اس کی, تو احتیاطی تدابیر اس کے بعد بھی لینے ہیں. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسٹڈیز اس ٹائم آئی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی ویکسین ویکسینیٹ ہوا بھی ہے تو اگر اس کے بعد بھی اس کو کوئی انفیکشن, یہ کووڈ کا انفیکشن لگ گیا, وہ پازیٹو ہو گیا, لیکن اس میں وہ سیویئرٹی یا شدت جو وہ بیماری میں ہے وہ اتنی نہیں رہے گی, تو موسٹ پروبلی ہی از ناٹ گوئنگ ٹو پروگرس ٹو جو سیویئر ڈیزیز ہے. آپ ریئیکٹ کرنا چاہیے. ہاں, ویکسینز کے بارے میں آپ کو بتا دوں, میں ویکسینز کوئی بھی ویکسین 100% افیکٹو نہیں ہوتا. جی. اسی طرح کووڈ ویکسین بھی 100% افیکٹو نہیں ہے. اسٹڈیز یہ بولتی ہیں کووڈ ویکسین از 95% افیکٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ, نہیں سارے, کچھ لوگ ویکسین کے بعد بھی ان میں انفیکشن ہو سکتا ہے. اس میں ویکسین کا فیلئر والا کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم کو اس چیز کے لیے تیار رہنا کہ 95% ہم کو پروٹیکشن ملے گی, 5% رہتا ہے جہاں انفیکشن ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ انفیکشن ہوگا, جیسے سر نے بتایا, وہ انفیکشن لیس سیویئر ہوگا ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں میں جنہوں میں ویکسینیشن نہیں ہے. لیس سیویئر کا مطلب ہے, آپ دیکھیے کتنے سارے ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں جب کووڈ, یہ وہ جانتا ہے جس کو کووڈ انفیکشن ہوتا ہے یا خدا نہ کرے جو اس سے جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کو پتا ہے, ان کی فیملی کو پتا ہے کہ کتنا وہ سفر کرتے ہیں. اگر ہمیں ویکسین لگانے سے وہ سیویئرٹی کم ہوتی ہے, اور یہ اسٹڈیز پروو کر چکی ہیں کہ وہ سیویئرٹی کم ہوتی ہے, تو ہمیں ویکسین لگانا چاہیے. کوئی بھی میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ وی آر آلموسٹ ایٹ دا ٹیل آف آور پروگرام. میں آپ دونوں حضرات, آپ سے بھی اور ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں گا کہ ایک عام سا ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ میں نے ویکسین لگا دیا, شاٹ لگا دیا, ناؤ آئی ہیو نو ریزن ٹو وری, میں سیف ہو گیا. از دیٹ ٹرو ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, دیکھیے اس کے میں نے کہا کہ ویکسین کی ایفیکیسی جو ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, ونس یو آر بینگ شاٹ, اس کے بعد بھی یو ڈیفینیٹلی ہیو رسک آف انفیکشن. اچھا, کیونکہ یو نیور نو کہ آپ کا پروٹیکشن لیول کتنا ہے. اٹس لیس, تو احتیاطی تدابیر لینے ہیں, لیکن اگر آپ, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو انفیکشن ہو گیا اور آپ وہ انفیکشن بھی ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. وہ کیریئر ہے, وہ اس کو خود کچھ نہیں ہوگا, وہ امیون رہے گا, اس کی امیونٹی بوسٹ اپ ہوئی ہے, اس کے باڈی میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, لیکن ہی ول کنٹینیو ٹو بی اے ٹرانسمیٹر. ایگزیکٹلی, اور اس میں احتیاطی تدابیر میں کوئی نرمی نہیں ہوگی. ہاں ڈاکٹر صاحب, ویکسین لگائیے, ویکسین آپ کو اپنے لیے بھی فائدہ ہے, دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہے. میں نے دونوں شاٹ ویکسین کے لگائے ہیں. اچھا, یہاں سے بھی اگر کووڈ پیشنٹ ہمارے سامنے ہیں, میں ان کے بیچ میں ایک وال جیسی کھڑی ہوں, ٹرانسمٹ نہیں ہوگا, لیکن ویکسینیشن کے بعد بھی ماسک لگانا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے, سینیٹائزرز یوز کرنے ہیں, کیونکہ اس سے آپ بھی بچو گے. میں دوبارہ بولوں گی, ویکسین 100%, کوئی بھی ویکسین 100% افیکٹو نہیں ہوتا ہے. ماسک لگائے اور سب کچھ کیجیے, اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی. ناظرین, آپ نے دیکھا, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ویکسین بالکل سیف ہے. آپ جائیں اپنے نزدیکی طبی مرکز میں, ویکسین کا شاٹ لگائیں, اور ویکسین لگانے کے بعد اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچ گئے, آپ کو احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد بھی جو احتیاطی تدابیر ہے ان پہ منوان آپ کو عمل کرنا ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس مہلک بیماری سے اور اس جیسی تمام مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے. آپ اپنا خیال رکھیں, اور آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے. ناظرین, آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہباں.